فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں کتاب الکوثر، تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 20 کے ساتھ حاضر ہوں۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ ہیڈنگ ہے تشریح کلمات۔ آدمہ، الف دال میم، ابو البشر کا نام ہے، اس کے معنی ہے گندم گوں۔ آدم کا رنگ یہی تھا، شاید اسی لیے انہیں اس نام سے پکارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنت سے نکلنے کے بعد وہ دجلہ و فرات کے درمیان آباد ہوئے۔ عرض، عین را ضاد، باز خوانی، الاظہار علی الغیر، دوسرے کے سامنے پیش کرنا۔ اب ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ فرشتوں کی حیرت اور استعجاب پر اللہ کے اجمالی جواب انی اعلم ما لا تعلمون کے بعد اب تفصیلی جواب دیا جا رہا ہے۔ اس جواب میں آدم علیہ السلام کو خلافت الہیہ کے عظیم منصب پر فائز کرنے کا راز بھی مذکور ہے۔ ہیڈنگ ہے تعلیم اسماء۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام اور زبان سکھائی وغیرہ، لیکن اگر اسم کے معنی پر غور کیا جائے تو مطلب حل ہو جاتا ہے۔ اسم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی ذات والا پر دلالت کرے، یعنی اسم وہ ہوتا ہے جو مسمى بتائے۔ الاسم ما یعرف به ذات الشیء۔ راغب، اب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے راغب، لہذا ہر وہ چیز جو کسی موجود کی نشاندہی کرے وہ اسم ہے۔ اس لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 تکوینی اسم، اس میں وہ تمام موجودات شامل ہیں جو کسی اور ذات پر دلالت کریں، کیونکہ بعض موجودات کسی اور ذات پر اجمالاً دلالت کرتی ہیں، یہ بھی اسما ہے، اور بعض واضح طور پر دلالت کرتی ہیں، یہ بھی اسما ہیں۔ جو اسما ذات الہی پر واضح دلالت کریں انہیں اسماء حسنیٰ کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ کے اسماء حسنیٰ کے کامل ترین مصادیق ہیں۔ چنانچہ بعض روایات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ذوات مقدسہ اسماء حسنیٰ میں شامل ہیں۔ نمبر 2 لفظی اسم، اس میں الفاظ، اشارات اور کنایات وغیرہ شامل ہیں جو قراردادی، اعتباری اور وضعی لحاظ سے کسی چیز پر دلالت کرتے ہیں۔ لفظ الاسماء مطلق ہے، لہٰذا اس میں ہر قسم کا اسم شامل ہے۔ فالمراد بها كل اسم یقع لا مسمى، پس ان اسما سے مراد ہر وہ اسم ہے جو کسی مسمى کو بتائے،
چونکہ یہاں نہ کوئی قید ہے نہ کسی خاص اسم کی طرف اشارہ ہے، ریفرنس ہے۔ المیزان جلد 1 صفحہ نمبر 117۔ نیز ثم عرضہم میں ہم کی ضمیر موجود ہے جو عقل و ادراک رکھنے والوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، چنانچہ اسی بنا پر مفسرین یہ استنباط کرتے ہیں کہ یہ اسماء ایسی زندہ موجودات ہیں جو صاحبان عقل و ادراک ہیں۔ یہ اسماء اب نیچے جو ہے تحریر ہے، حوالہ سابق یعنی وہی المیزان کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 116 سے ریفرنس ہے کہ یہ اسماء یا مسمیات ایسی موجودات تھیں جو زندہ اور عاقل تھیں اور حجاب غیبی کے تحت مستور تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان اسماء سے مراد زمین پر اللہ کے خلفاء ہوں، اور اس میں ریفرنس ہے مواہب الرجمین، اور تحریر ہے تاکہ آدم علیہ السلام کو اچھی طرح علم ہو جائے کہ یہ زمین اس کی ہے اور بشر اس کی نسل سے ہے اور خلافت اس کی ذریت میں سے ہے، خاص طور پر سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ریفرنس اس کا یہی ہے مواہب الرحمان۔ اس نظریے کی تائید میں وہ مشہور حدیث پیش کی جاتی ہے جو فریقین سے مروی ہے، اور اس کا ریفرنس ہے بحار الانوار جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 402 باب نمبر 12۔ بیان ہوتا ہے کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ چنانچہ خود قرآن بھی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نسل آدم سے عالم ناسوت میں آنے سے پہلے اپنے رب ہونے کا اقرار لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کے پشتوں سے اس کی نسل کو نکالا تھا اور ان پر خود انہیں گواہ بنا کر پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172۔ ثم عرضہم علی الملائکۃ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ پیش کرنے کا مطلب شاید یہ ہو کہ پردہ غیب کو ہٹا کر ان حقائق کے بارے میں سوال کیا ہو جن کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، انسان تمام حقائق کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا۔ نمبر 2، محمد و آل محمد علیہ السلام اسماء حسنہ کے کامل ترین مصداق ہیں۔ ہیڈنگ ہے تحقیق مزید، تفسیر العیاشی جلد 1 صفحہ 33، کمال الدین جلد 1 صفحہ 13، المستدرک جلد 9 صفحہ 324، الدر المنثور جلد 1 صفحہ نمبر 101۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ فرشتوں نے کہا تو پاک اور منزہ ہے، جو کچھ تو نے ہمیں بتا دیا ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، یقیناً تو ہی بہتر جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان کے نام بتلا دو۔ پس جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں، نیز جس چیز کا تم اظہار کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔
فرشتوں نے اپنی عاجزی اور لا علمی کا اظہار کیا اور ضمناً آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار بھی۔ چنانچہ جواب میں بولے سبحانکا، یہ توبہ اور استغفار کا مقام ہے، تو ہر اس چیز سے پاک و منزہ ہے جو قبیح، نامناسب اور خلاف عدل ہو۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، یوں اپنی کم مائگی کا اعتراف بھی کیا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے اور استاد ملائکہ ثابت ہوئے، کیونکہ فرشتوں کو یہ نام یا یہ پوشیدہ راز خداوند عالم نے خود نہیں سکھائے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے بحکم خدا یہ نام انہیں سکھا دیے۔ یہاں سے خلافت الہیہ کے فرائض کا آغاز ہوا، یہ رسالت تعلیم ملائکہ سے شروع ہوئی۔ اس طرح یہ بات بھی سامنے آئی کہ خلافت الہیہ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ تعلیم و تربیت ہے۔ نیز یہ نقطہ بھی واضح ہوا کہ خلافت الہیہ کے شعبہ تعلیم و تربیت کا دائرہ انسان، جنات اور ملائکہ تک کو شامل ہے۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کے خلیفہ کا علم فرشتوں کے علم سے زیادہ ہوتا ہے، بلکہ وہ فرشتوں کا معلم ہوتا ہے۔ نمبر 2، تسبیح و تقدیس توبہ و استغفار کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ نمبر 3، تعلیم و تربیت خلافت الہیہ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ نمبر 4، خلافت الہیہ کے شعبہ تعلیم و تربیت کا دائرہ انسان، جنات اور ملائکہ سب کو شامل ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ہیڈنگ ہے تشریح کلمات۔ سجدہ سین جیم دال، اپنے آپ کو پست کرنا، خضوع کرنا، خاک پر پیشانی رکھنا۔ ابلیس با لام سین، ابلیس یعنی شیطان ایک غیر مرئی مخلوق ہے۔ یہ لفظ عربی نہیں، بہرکیف اگر عربی ہے تو اس کی اصل ابلیس ہے، یعنی غمگین، انکار اور مایوسی۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ خلافت الہیہ کے منصب پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بحکم خدا فرشتوں کو علم الاسماء کی تعلیم دی۔ پھر فرشتوں کو حکم ملا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ سجدہ اگر بقصد ربوبیت ہو تو یہ عبادت ہوگی، اور اگر قصد ربوبیت نہ ہو لیکن بقصد تعظیم و تکریم سجدہ کیا جائے تو یہ تحیہ و تسلیم ہے، اور اگر بقصد استہزاء یہ عمل انجام دیا جائے تو تمسخر ہے۔ اسلامی تعلیمات میں توحیدی ذوق غالب ہونے کی وجہ سے غیر اللہ کے لیے یہ عمل سجدہ درست نہیں سمجھا جاتا۔ سجدہ متعدد معنوں میں استعمال ہوا ہے، ان میں سے ایک تذلیل یا تذلل و تواضع ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، سورہ رحمان کی آیت نمبر 6، ترجمہ اور ستارے و درخت سجدہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نجم اور شجر کا سجدہ خاک پر پیشانی رکھنے والا سجدہ تو نہیں ہو سکتا۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، سورہ حج کی آیت نمبر 18۔ سورہ حج کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ اس زمن میں تحقیق یہ ہے کہ بقول راغب السجود اصلہ التضامن والتذلل، اصل میں سجدہ فروتنی اور عاجزی کا عملی اظہار ہے۔ تذلل اور خضوع ایک جامع معنی ہے جس کا اظہار مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ انسان کی طرف سے تذلیل و خضوع کے اظہار کا سب سے واضح اور کامل نمونہ خاک پر پیشانی رکھنا ہے۔ دوسری مخلوقات کے سجدے اپنی اپنی حیت وضعی کے مطابق ہوں گے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا وہ اولاً تو بقصد ربوبیت نہیں تھا جو عبادت شمار ہوتا، اور اس سجدے کی وجہ سے شرک لازم آتا۔ ثانیاً یہ حکم خداوند کریم کی طرف سے ہوا، لہٰذا اس کی تعمیل میں کیا جانے والا سجدہ شرک نہیں ہو سکتا، چاہے اس سجدے کا رخ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن عبادت میں خانہ کعبہ مقصود نہیں ہوتا۔ بعض معاصر مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے
سجدہ ان کی علمی فضیلت کی وجہ سے ہے، ان کی علمی فضیلت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ فرشتوں کا امتحان مقصود تھا۔ یہ نظریہ اس لیے درست نہیں کہ فرشتوں کا امتحان لینا معقول نہیں۔ امتحان تو ان کا لیا جاتا ہے جو مختلف متضاد خواہشات کا مالک اور تکامل اور ارتقاء کی استعداد رکھتا ہو اور نافرمانی پر قادر ہو، جبکہ فرشتے نہ تو مختلف خواہشات رکھتے ہیں، نہ ارتقاء کی استعداد اور نہ ہی نافرمانی پر قادر ہیں۔ چنانچہ خود معاصر آگے لکھتے ہیں، امتحان ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے جو نفس پر شاق ہو۔ اور اس کا ریفرنس ہے تدبر قرآن جلد 1 اور صفحہ نمبر 164۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو صلے کے طور پر اسے ارتقائی منازل پر فائز کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد قدرت ہوا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے اس کو پورا کر دکھایا۔ ارشاد ہوا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تکبر عبادت کے مقابلے میں آتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60۔ جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یقیناً وہ ذلیل ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 50۔ ترجمہ، اور یہ بات بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنات میں سے تھا، بس وہ اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہو گیا۔ نیز سورہ اعراف میں ہے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12۔ ترجمہ، بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ابلیس چونکہ ملائکہ کی صفوں میں شامل تھا، اس لیے اسجدوا لآدم کے خطاب میں بھی شامل تھا۔ وہ اس بات کو وہ خود درک کر چکا تھا، اس لیے اس نے سجدہ نہ کرنے پر نسلی امتیاز سے استدلال کیا۔ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے اسے سجدہ نہیں کرتا۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، اعتقادی انحراف عملی انحراف سے زیادہ خطرناک ہے۔ نمبر 2، تکبر بندگی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نمبر 3، حکم خدا کی تعمیل میں غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شرک نہیں۔ نمبر 4، نسلی تعصب مخلوق کو سرکش اور گمراہ بنا دیتا ہے۔ تحقیق مزید ہے، الاحتجاج جلد 1 صفحہ 210، تفسیر القمی جلد 1 صفحہ 41، قصص الانبیاء صفحہ 43، بحار الانوار جلد 70 صفحہ 19۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں قیام کرو اور اس میں جہاں سے چاہو فراوانی سے کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم دونوں زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تشریح کلمات، رغدن، را، غین اور دال، عیش رغد، آرام و سکون کی زندگی۔ ظالم، ظو، لام، میم، ظلم، مقررہ حد سے تجاوز کرنا، زیادتی کرنا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے جائز مقام نہ دینا۔ تفسیر آیات، جنت آدم، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، یہ وہی جنت خلد ہے جس کا مومنین سے وعدہ کیا گیا ہے، نظریہ اس لیے درست نہیں۔
اولاً جنت خلد ابدی جگہ ہے، وہاں داخل ہونے کے بعد نکالے جانے کا کوئی تصور نہیں۔ ثانیاً جنت خلد اعمال کی جزا کے نتیجے میں ملتی ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی عمل کی جزا میں جنت نہیں ملی تھی۔ ثالثاً حدیث سے بھی ثابت ہے کہ وہ جنت خلد نہ تھی۔ رابعاً اگر جنت خلد ہوتی تو ابلیس شجرۃ الخلد کا بہانہ نہ بنا سکتا۔ نمبر 2، دنیا کے باغات میں سے ایک سرسبز باغ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خلق فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ دنیا کے باغات میں سے ایک باغ تھا جس میں آفتاب اور مہتاب طلوع ہوا کرتا تھا۔ اگر آخرت کی جنت ہوتی تو وہاں سے نکالے نہ جاتے۔ نمبر 3، وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهَا فِي الْأَرْضِ تفسیر الرحمن ذیل آیہ، یعنی اس آیت کی ذیل میں، اور دنیا کی جنت ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ دنیا کی جنت ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ جنت زمین پر ہی تھی، ہو سکتا ہے کہ کسی اور کرے پر ہو، کیونکہ اگر کرۂ ارض پر ہوتی تو اگلی آیت میں اہبتو کا لفظ استعمال نہ ہوتا۔ چنانچہ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کسی اور کرے پر تھی۔ اور اوپر جو چھٹے امام کا قول ہے اس کا ریفرنس ہے علل الشرائع جلد 2 صفحہ نمبر 600۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے نزدیک نہ جانا، یہ نہیں ارشادی اور تاکید کے لیے ہے، کیونکہ یہ جب نزدیک جانا ممنوع ہو تو اسے کھانا بطریق اولا ممنوع ہوگا۔ جس طرح یتیم کے مال کے بارے میں حکم ہے خدا کا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، سورہ انعام کی آیت نمبر 152، اور یتیم کے مال کے نزدیک بھی نہ جانا۔ اس بات کے بحث کوئی خاص نتیجہ خیز نہیں کہ یہ درخت کس چیز کا تھا، البتہ اس درخت سے کھانے کے اثرات کے بارے میں چند اقوال ہیں۔ شجرۃ المعونہ، توریت نے اس درخت کو شجرہ مونا سے تعبیر کیا ہے کیونکہ اس کا پھل تناول کرنے کے بعد آدم علیہ السلام میں نیک اور بد کی تمیز آ گئی اور وہ اپنی اوریانی سے آگاہ ہوئے۔ یہ بات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ امر غیر ممکن ہے کہ فرشتوں کے معلم و استاد کو اپنی اوریانی کا علم و شعور بھی نہ ہو۔ شجرۃ الخلد، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہہ کر وسوسے میں ڈالا کہ شجرۃ الخلد یعنی ہمیشگی کا درخت ہے۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم اہل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120، جس کا ترجمہ، پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لازوال سلطنت کے بارے میں بتاؤں؟ اس آیہ شریفہ میں 3 احکام ہیں، اسکن وکلا ولا تقربا، یعنی قیام کرو، کھاؤ، درخت کے نزدیک مت جاؤ۔ پہلے تو حکم ارشادی ہیں، لہٰذا تیسرے حکم بھی ارشادی ہی ہے۔ حکم ارشادی کی وضاحت عنقریب آئے گی۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، جنت مقام عمل نہیں بلکہ جزائے عمل ہے، پس آدم کی جنت جنت الخلد نہ تھی۔ نمبر 2، صحیح راستوں کی نشاندہی کے بعد ہی ممنوع امور پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ نمبر 3، حیات جاوید کی خواہش فطری ہے، شیطان نے اسی فطری خواہش سے غلط فائدہ اٹھا کے وسوسہ پیدا کیا۔ تحقیق مزید ہے، تفسیر القمی جلد 1 صفحہ 43، العیون جلد 1 صفحہ 195، الکافی جلد 3 صفحہ 247۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم ببعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، پھر جس نعمت میں وہ دونوں قیام پذیر تھے
اس سے ان دونوں کو نکلوا دیا اور ہم نے کہا اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ اور ایک مدت تک زمین میں تمہارا قیام اور سامان زیست ہوگا۔ تشریح کلمات ازل، زال لام لام یعنی لغزش، پھسلنا، راہ حق سے منحرف ہونا۔ اہبطو، ہا گول ہا با اور تو، حبوط نیچے اترنا، پست ہونا، پہلے سے بدتر حالت میں آنا۔ مستقرن، قوف را را، ٹھکانہ استقرار کی جگہ۔ متاعن، میم تے عین، فائدہ اٹھانا۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بسانے کے لیے ہی خلق فرمایا تھا، چنانچہ شروع ہی میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پھر اس خلیفہ ارضی کو زمین پر بسانے سے پہلے درجے ذیل مختلف مراحل سے گزارا۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت بخشی اور انباءہم باسمائہم کے ذریعے انہیں معلم ملائکہ بنایا۔ نمبر 2، ان کے مقام و مرتبے کا اعتراف لینے کے لیے فرشتوں کو ان کے سامنے جھکایا۔ نمبر 3، چونکہ یہ نئی عرضی مخلوق ارتقاء اور تکامل کی استعداد رکھتی تھی، اس لیے اسے ایک پر نعمت باغ میں آزمائش کے لیے بھیج دیا اور وہاں شجرہ ممنوعہ کے ذریعے اسے آزمایا گیا۔ نمبر 4، میدان امتحان میں ایک عیار دشمن سے اس کا سامنا کرایا۔ اپنے ازلی دشمن سے ناواقف اس نئی مخلوق کے لیے یہ مرحلہ قانون ارتقاء کی ایک لازمی شق کے طور پر ضروری تھا، کیونکہ چالاک دشمن یہ جانتا تھا کہ اس نئی مخلوق کی سرشت اور فطرت میں حصول کمال اور بقا کی خواہش موجود ہے، چنانچہ اس نے آدم کو ان کی فطری خواہشات کے مطابق درج ذیل چیزوں کی لالچ میں مبتلا کیا۔ نمبر 1، الف، خلود یعنی حیات ابدی۔ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 20۔ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ مبادا تم فرشتے بن جاؤ یا زندہ جاوید بن جاؤ۔ بے، حکومت اور سلطنت۔ ابلیس نے کہا هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى۔ سورہ توحہ آیت نمبر 120۔ کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لازوال سلطنت کے بارے میں بتاؤں؟ نمبر 5، ستر پوشی کا فقدان بظاہر شجر ممنوعہ سے کھانے کا طبعی نتیجہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا کو ستر پوشی کی ضرورت پیش آئی۔ ہو سکتا ہے کہ ستر پوشی حیوانی خواہشات سے عبارت ہو۔ فہو التمایل الحیوانی، اور یہ ریفرنس ہے المیزان جلد 1 صفحہ 127۔ اور آدم کو حیوانی خواہشات میں مبتلا دیکھنے کے لیے ہی شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، چنانچہ ارشاد قدرت ہے فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما اوری عنہما من سواتہما۔ سورہ اعراف آیت نمبر 20۔ پھر شیطان نے انہیں بہکایا تاکہ اس طرح ان دونوں کے شرم کے مقامات جو ان سے چھپائے رکھے تھے ان کے لیے نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان کا مقصد آدم کو ستر پوشی کے فقدان کا احساس دلانا یعنی خواہشات میں مبتلا کرنا تھا۔ ہیڈنگ ہے شجر ممنوعہ کا نتیجہ۔ حضرت آدم کو نافرمانی کی سزا کے طور پر زمین کی طرف روانہ نہیں کیا گیا، بلکہ زمین پر بسنا اس پھل کے کھانے کا لازمی اور طبعی نتیجہ تھا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ سورہ توحہ آیت نمبر 117۔ اے آدم، یہ آپ اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے، کہیں یہ آپ دونوں کو جنت سے نکال نہ دے، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ ممنوع درخت سے پھل کھا کر آدم نے اپنے آپ کو دنیا کی پرمشقت زندگی میں ڈال دیا، چنانچہ ارشاد قدرت ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35۔
اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں زیادتی کے ارتکاب کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو نافرمانی کی سزا کے طور پر زمین کی طرف بھیجا گیا ہوتا تو ضروری تھا کہ توبہ قبول ہونے کے بعد انہیں واپس جنت میں بھیج دیا جاتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ توبہ قبول ہونے کے بعد بھی آدم زمین پر ہی رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھل کھانے کا ذاتی اثر عارضی زندگی گزارنا تھا۔ بنا برائے واضح ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو خطا سرزد ہوئی وہ اللہ کی تشریعی حکم کی نافرمانی نہ تھی، بلکہ انہوں نے اللہ کے ارشادی اور تکوینی حکم کے خلاف ورزی کی تھی، جس کا نتیجہ ظلم بنفس تھا۔ وضاحت: حکم دو قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 شرعی یا تشریعی، نمبر 2 ارشادی یا تکوینی۔ حکم شرعی: قانونی حکم یا مولا کی طرف سے جو حکم دیا جائے وہ شرعی حکم کہلاتا ہے، جیسے نماز، روزے وغیرہ کا حکم۔ ایسے حکم کی خلاف ورزی مولا کی نافرمانی تصور ہوگی اور اس پر عذاب ہوگا، کیونکہ یہ نافرمانی گناہ محسوب ہوتی ہے اور پیغمبروں کے لیے خلاف عصمت ہے۔ حکم ارشادی: اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک نصیحت کے طور پر ہوتا ہے اور امر واقع کی نشاندہی کے لیے دیا جاتا ہے، جس طرح ایک طبیب مضر صحت چیزوں کی نشاندہی کر کے اس سے پرہیز کا ناصحانہ حکم دیتا ہے۔ ایسے حکم کی خلاف ورزی کا نتیجہ طبعی طور پر خود بخود سامنے آ جاتا ہے، جیسے شرعی سزا نہیں بلکہ فطری رد عمل کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے نصیحت فرمائی تھی کہ شجرہ ممنوعہ سے تناول کرنے کے نتیجے میں پرمشقت زمینی زندگی گزارنا ہوگی، چنانچہ فوسوسہ اور لیبدی میں عمل اور رد عمل کا ربط معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس وضاحت سے ایک سوال کا جواب خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے نبی اور معصوم ہونے کے باوجود گناہ کا ارتکاب کیوں کیا؟ اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ زیر بحث واقعہ جنت میں پیش آیا تھا، جو دار التکلیف نہیں ہے، یعنی تشریعی تکلیف۔ چنانچہ حضرت آدم کو خداوند عالم نے زمین پر بسایا اور انہیں رسول اور حجت بنایا، تو اس کے بعد ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، حبوط کا ظاہری معنی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آنا ہے۔ اس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ آدم کی جنت اگرچہ جنت الخلد نہ تھی، لیکن زمین پر بھی نہ تھی۔ ممکن ہے کہ جنت کسی اور کرے پر ہو اور وہاں سے حضرت آدم کو زمین پر اتار دیا گیا ہو۔ اہبطوا میں آدم اور حوا کے ساتھ ابلیس بھی شامل ہے، یعنی مجموعی طور پر ایک دوسرے سے دشمنی، نزاع اور خصوصیت ہوگی۔ اختلاف اور خصومت اس عرضی زندگی کا لازمہ ہے، کیونکہ یہاں اجتماعی زندگی گزارنا ہوگی اور اجتماعیت کا نتیجہ خصومت ہے، لہٰذا حبوط، اجتماعیت اور دشمنی باہم مربوط ہیں۔ مستقر، متاع اور حین کو اضافت کے بغیر ذکر کیا گیا ہے، شاید مفہوم یہ بنتا ہو کہ عرضی زندگی یعنی مستقر، بے قرار، متاع ناپائیدار اور مدت نامعلوم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بسانے سے پہلے دو دشمنوں سے آگاہ کیا گیا تھا، ایک داخلی دشمن جو نفسانی خواہشات ہے اور ایک بیرونی دشمن ابلیس۔ ساتھ ہی یہ درس بھی یاد کرایا کہ بیرونی دشمن داخلی دشمن یعنی خواہشات کے ذریعے ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، روئے زمین پر انسانی زندگی چند روزہ اور عارضی ہے۔ نمبر 2، انسان کا مقام جتنا بلند ہوگا، شیطانی وسوسوں کا خطرہ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ نمبر 3، حکم شرعی تشریع کی مخالفت گناہ اور عصمت کے منافی ہے، لیکن امر تکوینی ارشادی کی مخالفت گناہ نہیں، لہٰذا عصمت کے منافی نہیں ہوگی۔ نمبر 4، انسان اپنی فطری صلاحیتوں کی بنا پر بہشتی ہے، البتہ خلاف ورزیاں اس کے سقوط کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 5، بے حجابی شیطانی حربہ ہے جس سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ نمبر 6، پرمشقت عرضی زندگی گزارنا حضرت آدم کی سزا نہ تھی، بلکہ پھل کھانے کا طبعی اور ذاتی اثر تھا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ
कंप्लीट करते हैं। और صفحہ चल रहा है 277। इंशाअल्लाह इससे आगे की रीडिंग यानी आयत नंबर 37 की तशरीह का आगाज़ हम अगले पार्ट में, जो कि पार्ट नंबर 19 होगा, उससे इंशाअल्लाह करेंगे। परवरदिगार आलम से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद को पढ़ने, उसे समझने, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फ़रमाए। इलाही आमीन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।